پریشان کا بادشاہ اعلان کروا دیا چاروں طرف، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ بادشاہ جب تخت اونچی لگایا، اس نوجوان کو چڑھایا، تیر کا نشانہ لگایا، اللہ کا نام لے کر مارا۔ وہ نوجوان تو شہید ہو گیا، لیکن جتنے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے وہ سارے لوگ کفر سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ عالما قدیرا قدیرا سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ آپ اتنی دیر تک اس ٹھنڈ میں بیٹھے گئے، میں ایک مہمان ہوں آپ کا۔ آقا کریم نے فرمایا گیا ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن۔ آقا کریم نے فرمایا تین لوگوں کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا ہے۔ تین لوگ جب بھی دعا مانگتے ہیں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، ابھی چہرے سے ہاتھ کو نیچے بھی نہیں لاتے ہیں کہ تین لوگوں کی دعا کو اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ ان میں سے پہلا کون ہے؟ تین لوگوں کی دعائیں آقا نے فرمایا ثلاث دعوات، تین لوگوں کی دعا۔ پہلا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، یعنی اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، کوئی کسی کو پریشان کرتا ہے، کوئی کسی کو تکلیف میں ڈالتا ہے، مظلوم جب اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں مظلوم اور رب کی رحمت کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ مظلوم جب رات کی تاریکی میں دعا مانگتا ہے اللہ مظلوم کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ دوسرا حضور فرماتے گئے دعوت المسافر، مسافر کی دعا کو اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ میں مسافر ہوں، میں گھر سے آج نکلا ہوں، میں 10 دن کے سفر کی نیت کر کے نکلا ہوں، اور مسافر جو بھی ہوتا ہے آپ کے گاؤں میں، چاہے وہ عالم کی شکل میں آئے، چاہے وہ حافظ کی شکل میں آئے، چاہے وہ عام مومن کی شکل میں آئے، جو بھی مسافر آئے مسافر کی دعا لیا کریں۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں مسافر ہونے کے باوجود میں آپ لوگوں کو دعا کر دیتا ہوں پاک پروردگار عالم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اسے حضور کی شفاعت ضرور نصیب عطا فرمانا۔ سنیے آمین آمین۔ آقا کریم نے فرمایا ہے دعوت الوالد لولدہ، تیسرا والد اور والدہ، والدین اگر اپنے بچوں کے حق میں دعا کر دیں، ان ماں باپ کے اولاد کے حق میں مانگی ہوئی دعا کو اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے یہاں جتنے لوگ آئے ہیں میں دعا کرتا ہوں مولا جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے ماں باپ کو جنت عطا فرما دے، اور جن کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہے میرے مولا ان کے سروں پر ان کے ماں باپ کا سایہ تا دیر قائم و دائم عطا فرما دے۔
اب اگر آپ بیدار ہیں ذرا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ حضور سے جن کو جتنی محبت ہے اتنی تیز آواز سے بول دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اس وقت آپ بیٹھے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ حضور کے غلام ہیں ہم اور آپ، حضور کی امت ہیں۔ یقیناً آپ اگر بیٹھے ہیں تو یہ ہم لوگوں کی بڑی قربانی نہیں ہے۔ کیوں؟ کتنے لوگ ایسے ہوں گے اس دنیا میں جس کو اللہ نے دونوں پاؤں نہیں دیا ہے، دونوں پاؤں کٹے ہوں گے، کبھی ہاسپیٹل کے جا کر چکر لگا کر دیکھیں۔ کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جس کو اللہ نے دونوں پاؤں سے معذور بنایا ہے۔ ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم لوگوں کے دونوں پاؤں کو سلامت رکھا ہے۔ ذرا محبت سے بولیں نا سبحان اللہ۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے آپ کبھی ہاسپیٹل میں، پورنیہ کٹیہار کے صدر ہاسپیٹل میں ایمرجنسی وارڈ میں جا کر دیکھیے، کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کے دونوں ہاتھ کٹے ہیں، لیکن ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم لوگوں کے دونوں ہاتھ کو سلامت رکھا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے آپ کے یہاں جن کو اللہ نے زبان تو دیا ہے لیکن زبان میں بولنے کی طاقت نہیں دیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے آنکھیں تو دیا ہے لیکن آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں عطا فرمائی ہے۔ لیکن ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آنکھوں بھی دیا ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت بھی عطا فرمایا ہے، ہاتھ بھی دیا ہے، ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت بھی عطا فرمایا ہے، زبان دیا ہے، زبان میں بولنے کی طاقت بھی عطا فرمایا ہے۔ ہم حضور کے نام پر اگر ایک رات قربان نہ کر سکیں تو پھر ہم حضور کے کیسے دیوانے ہیں۔ وہ حضور دنیا میں بھی محبت کرتے ہیں، آخرت میں بھی حضور ہمارے لیے کیا کریں گے؟ آخرت میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، چچا بھتیجے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی، رشتہ دار سے بھاگ رہے ہوگے۔ وہاں جن کا گناہ جتنا ہوگا وہ اتنے گناہ کے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی اتنے تک گناہ میں ڈوبا ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل کی دوری پر ہوگا۔ یاد رکھو لوگوں، اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی گھٹنے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا، کوئی سینے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ سارے لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے، عرض کریں گے، اے آدم علیہ السلام، ہم لوگ بڑے پریشان گئے، بڑے پریشان گئے، بہت پریشان گئے، ہم لوگوں کی شفاعت کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میں آج کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت نوح بھی یہی جواب دیں گے، حضرت ابراہیم بھی جواب یہی دیں گے، حضرت موسیٰ بھی یہی جواب دیں گے، حضرت عیسیٰ بھی یہی جواب دیں گے۔ لیکن جب سارے لوگ تھک ہار کر آ جائیں گے تو پھر عالم کیا ہوگا؟ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے سنو لوگو، پیش حق یعنی رب کے سامنے مزدہ خوشخبری کو کہتے گئے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ آپ روتے جائیں گے، ہم کو عذاب جائیں گے۔ اور کیسے عالم میں ہنساتے جائیں گے، حضور کیسے عالم میں روتے جائیں گے۔ ذرا غور سے سنو لوگو، وہاں تو عالم یہ ہوگا، وہاں سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ جب سارے لوگ پریشان ہوں گے تو اس وقت عالم یہ ہوگا، دل نکل جانے کی جگہ لیکن سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے،
ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے چلے. اب ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. اللہ نے ہاتھ کو سلامت رکھا ہے, ایک ہاتھ کو حسنی بنائے, ایک ہاتھ کو حسینی بنائے, اور یہ بتا دیں کہ ہم اپنے خاندان کو بھی, اپنی جائیداد کو بھی, نیت کیا ہے, ہم اپنی جان کو بھی مصطفیٰ کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہے. ہم لوگ کہتے ہیں یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے, یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے. محمد کہہ دو تم نکل جائے تو اچھا ہے. محمد تکبیر, پورا زور سے نعرہ رسالت. جامعہ فاطمہ للبنات موہرا ٹولہ سنگھول, ارے موہرا ٹولہ سنگھول کے مسلمانوں. اچھا ایک منتر پڑھ دوں, لیکن میں آپ لوگوں کے مزاج کو دیکھ کر, نادر بھائی یہ لوگ غصہ مجھے لگتا ہے کہ چندہ پہ نہیں ہوئے تھے. ہاں ان کو یہ لگا کہ باہر سے مہمان آئے ہیں, پبلک چلی گئی ساری, یہ سنائیں گے کن کو. ہاں 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 یہ سچائی ہے, یہی حقیقت ہے. یعنی لوگوں کو یہ لگا کہ جلسہ ٹوٹ گیا, یہی حقیقت. باہر سے آ گئے ہیں, یہ سنائیں گے کس کو. لیکن ہم جانتے ہیں جو نبی کے دیوانے ہوتے ہیں, جو خواجہ پاک کا مستانہ ہوتا ہے, جو غوث اعظم کا چاہنے والا ہوتا ہے, وہ رات کے 2 بجے بھی بیٹھ کر یہ زمانے والوں کو بتا دیتا ہے کہ اے لوگوں ہم جان بھی مصطفیٰ کے نام پر قربان کرنا جانتے ہیں, اور یہ زمانے میں اعلان کرتے ہیں کیا پیش کرو آقا کیا چیزوں ہماری ہے, کیا پیش کرو کیا چیزوں ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ شادی تمہاری ہے. اگر آپ سننا چاہتے ایک منتر پڑھ دوں, اجازت ہے. دیکھیے کتاب بھی میرے پاس موجود ہے, لیکن میں پڑھ دیتا ہوں بڑی تیزی سے. اگر یہ لوگ بولیں گے تب میں بیگ کھولوں گا, ہاں ورنہ تو نہیں کھولوں گا. ذرا سنو لوگوں, ایک منتر میں پڑھتا ہوں اور میں یہ ثابت کروں گا. آج 26 جنوری کا دن تھا, ہر جگہ جھنڈے پھہرائے گئے. آج جو لوگ کہتے گئے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے, ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا رول رہا ہے, انشاءاللہ اگر آپ نے سن لیا تو اپنے شہیدوں کو یاد کر کے آپ یہاں سے اگر اٹھیں گے شہیدوں کا دل خوش ہو جائے گا. اور جو ہمارے شہداء اشفاق اللہ خان گزرے گا, اور آپ اگر اوپر دیکھیں گے سب سے پہلے 1857 میں جہاد کا فتویٰ دینے والا کوئی عام نہیں تھا, بلکہ وہ عالم دین, وہ حافظ قرآن حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی کی ذات تھی. ہم اگر ان کو یاد نہیں کریں گے تو کون یاد کرے گا. ذرا سنو ایک منتر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد گفتگو ہوگی. نمو نمستے سشاہسکرتا پنشت بھویو پی نمو نمستے گنیشیم چرنم شیشمنم ششانکم چرنم شیشمنم پروتم چرنم شیشمنم گنگا جلم مشنانم پنڈتم گودانم سواہا ادھرما بھیبھوات کشنا پردشنتی کل سترنگیا استریشو دشکاشو وارشنی چایتے ورنشنکر ادھرما بھیبھوات کشنا پردشنتی کل سترنگیا ایک دیوا سروبھوتے سگوڑا سروبھوتانتراتما کرمادیاچا ساچی چیچا کیول
गणेशियम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा कल की अवतार नियार पंतम पृथ्वी मध्यम और वसचारतम फलवन स्वानम लम नजीयम पुष्पवनम तपस्यम वीरम महावीर गुरु प्राणम प्रदीपम विष्णुवेशम स्वरूपम सुकुमारू हादेव दत्तम जगतपति असिरा साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी गिली लगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाम पुरीता लीलक्षिती प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम 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 और लोगों अपने तो अपने दूसरे भी मदीने वाले मुस्तफा की तारीफ करते नजर आते हैं। एक पंडित ने जबान खोला तो पंडित ने यूं हुजूर की तारीफ किया, हुजूर की जरूरत को यूं पेश किया, कहा के लोगों शरणय गुरुनि मगा सुख सागर अत्यर चार मगा शुभ सागर शरणन है गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभो नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्यर चार मगा सुख पावे जय गुरु नाम नाम कर जय बिना मुहम्मद पार न हो। हुजूर के बगैर पार ही नहीं हो सकते हैं। अब जरा सुनो लोगों, एक कलाम मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप उसमें सुभान अल्लाह बोल भी सकते हो क्योंकि वो दूसरे का कलाम नहीं है, वो तो अपनों का कलाम है। जरा एक मर्तबा मोहब्बत के साथ बोलो तो मैं सुना देता हूँ। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं नादिर भाई, हम लोग यहाँ पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम ये जानते हैं ऐसी महफिल में हुजूर तशरीफ लाया करते थे। और याद रखिएगा लोगों, जो हुजूर के नाम पर जान दे सकता है वो अपनी नींद को भी जरूर कुर्बान कर सकता है। अगर आप सुनना चाहते हो तो जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। आगमन मुस्तफा का आगमन। सुनिएगा, और अगर आप मिलकर मेरे साथ पढ़ ले तो इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी जैसे 10,000 के मजमे में बोलता है वैसे ही 100 लोगों के दरमियान बोल कर जाएगा। सबको बोलना है आगमन मुस्तफा का आगमन बोलना है। आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन मुस्तफा का आगमन। स्वागतम है स्वागतम, स्वागतम है स्वागतम, स्वागतम है स्वागतम। आगमन के आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन के आगमन मुस्तफा का आगमन। अब जरा सुनिएगा, अर्श फर्श सब सजा सजी धरा सजा गगन, अर्श फर्श सब सजा सजी धरा सजा गगन। और है त्रिलोक की ज़बान पर नमन नमन, और त्रिलोक की ज़बान पर नमन नमन। हंस पड़ी गली गली महक उठा चमन चमन। आगमन के आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। और एक बंद सुन लीजिए, जरा एक मर्तबा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जरा जितनी मोहब्बत है हुजूर से ना उतनी बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। सत्यमेव जयते, आपने देखा होगा कोर्ट के सामने लिखा होता है सत्यमेव जयते, आपने देखा होगा, इसका मतलब होता है कि सत्य ही की जीत होगी, सच्चाई ही की जीत होगी। लेकिन सुनो सुनो लोगों, सत्य बोलने वाले, सत्य लेकर आने वाले लोगों को झूठे रास्ते से हटाकर सच्चाई के रास्ते पर चलाने वाले, आमना के लाल नबियों के सरदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जब हम और आपके दरमियान तशरीफ लाए तो यकीनन लोग जो लोग अपनी माओं से ज़िना कर लिया करते थे, जो लोग खाने काबा का तवाफ नंगा हो
کر کرتے تھے, جو لوگ بیٹیوں کو قبر میں ڈال دیا کرتے تھے, جو کمزور بچوں کو پہاڑوں پہ لے جا کر زمین پہ پھینک دیا کرتے تھے, جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کو بتایا, لوگوں یہ بیٹیاں تیرے لیے زحمت نہیں ہے بلکہ بیٹیاں تیرے لیے رحمت ہے. یہ عورتیں منحوس نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ عورت اگر تیری بہن ہے تیرے لیے عزت کا ذریعہ ہے, اگر تیری بیوی ہے تیرے لیے محبت کا ذریعہ ہے, اگر یہی عورت تیری ماں بن گئی ہے ان کے قدم کے نیچے تیری جنت ہے. ذرا سنو, سچ میں وجیت کی بہار بن کے آگے شری جنا پریت کا سنگار بن کے آگے, نمستتے 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 ہے آچمن, آگے بڑھ گئے آگے من مصطفیٰ کا آگے من, آگے بڑھ گئے آگے من مصطفیٰ کا آگے من. اور ایک دو شعر کلام کا پڑھ دوں, ارے پڑھ دوں ذرا ایک مرتبہ اور محبت سے بولے سبحان اللہ. سنکٹ موچن سنکٹ گاری اربن مدنی اربن مدنی, سنیے گا, سنکٹ موچن سنکٹ گاری اربن مدنی اربن مدنی, کلیان کرو مورا ہی کلیانی اربن مدنی اربن مدنی. اور یا رسول اللہ بنتی کا کر دو منگل منگل تورا راج چلتے گئے منگل منگل, اور سمپورن جگت کے ہو پر بھاری اربن مدنی اربن مدنی. ذرا حضور کے نام پر بولو سبحان اللہ. اب ذرا سنو لوگو, آج ہندوستان کے حالات کیا گئے, ہندوستان میں لوگ کیا کہنا چاہتے گئے. ایک کو تھوڑا سا کم کرو بھائی صاحب, مائک آپریٹر صاحب سو گئے, ایک کو تھوڑا سا کم کر دیجئے, ٹھیک ٹھاک بدرہ, صرف ایک کو کم کیجئے. ذرا سنو لوگو, آج ہندوستان میں لوگ مسلمانوں کو جس طرح ٹارگیٹ کیے ہوئے گئے, آج ہندوستانی مسلمانوں کو جس طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے, یاد رکھنا لوگو یہ ہندوستان ہمارا ہے, ہندوستان کی مٹی سے ہم پیار کرتے ہیں, اس لیے ہم ہندوستان کی مٹی سے پیار کرتے ہیں کیونکہ ہندوستان کی ہی مٹی میں خواجہ غریب نواز رہتے ہیں, ہندوستان کی مٹی کے اندر قطب الدین بختیار کاکی رہا کرتے ہیں, ہندوستان کی مٹی کے اندر علاء الحق بنگوی رہا کرتے ہیں, ہندوستان کی مٹی کے اندر آئینہ ہند سیدنا سراج اخی رہا کرتے ہیں, ہندوستان کی مٹی کے اندر اعلیٰ حضرت بھی رہا کرتے ہیں. اسی ہندوستان کی مٹی کے نیچے اور ہندوستان کی مٹی میں تاج الشریعہ بھی رہا کرتے ہیں. ہندوستان, ہم ہندوستان سے پیار کرتے ہیں, ہمارا ہندوستان ہمیں اس لیے بھی پیارا ہے کیونکہ ہمارے ہندوستان سے آج سے کئی سو سال پہلے علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں گے اس کی یہ گلستاں ہمارا. انہوں نے کیوں کہا تھا علامہ اقبال نے کہ سارے جہاں سے اچھا, یہ چین سے اچھا ہمارا ہندوستان ہے, برطانیہ سے اچھا ہمارا ہندوستان ہے, امریکہ سے اچھا ہمارا ہندوستان ہے, پاکستان سے اچھا ہمارا ہندوستان ہے, سری لنکا سے اچھا ہمارا ہندوستان ہے, انگلینڈ سے اچھا ہمارا ہندوستان ہے, نیوزی لینڈ سے اچھا ہمارا ہندوستان ہے. کیوں اچھا ہے؟ اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا, اے میرے صحابیوں مجھے ہند سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے, ہندوستان سے محبت کی خوشبو کو محسوس کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. ذرا غور سے سننا لوگو, اس لیے تو ہم کہتے ہیں اگرچہ حضور نے یمن والوں کو اپنی چادر عطا کیا, یمن والے کو میں مبارکبادی دیتا ہوں, اگرچہ حضور نے یمن اور شمال والوں کو حضور نے اگرچہ دعائیں دے دی ہے, میں اسے بھی مبارکبادی پیش
پیش کرتا ہوں. حضور نے نجد والوں کو دعائے ضرر دی ہے, وہ اس کا اپنا معاملہ ہے, لیکن ہندوستان والوں کو حضور نے فرمایا ہے ہند سے مجھے وفا کی خوشبو آ رہی ہے. اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا ہے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا سارے جگہ سے اچھا, سارے جگہ سے اچھا دوست ہمارا, ہم بھول گئے سکی یہ دوست ہمارا. اور مذہب نہیں سکھاتے آپس میں پیر رکھنا, ہردی ہے ہم وطن کو پھر دوست ہمارا. پڑھ لیجیے سارے جہاں سے اچھا پھر دوست ہمارا, ہم بھول گئے سکی یہ دوست ہمارا. اور کچھ بات ہستی مٹتی نہیں ہماری, صدیوں رہا دشمن تارے جہاں ہمارا. سارے جگہ سے اچھا پھر دوست ہمارا, ہم بھول گئے سکی یہ گل سے ہمارا. لیکن میرے بھائی حضور ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں, حضور کتنی محبت فرماتے ہیں, جو حضور دنیا میں بھی کام آ رہے ہیں آخرت میں بھی کام آنے والے ہیں. لیکن ہمارا نوجوان, میں آپ سے کہنا چاہوں گا او نوجوانوں, تم اپنے آپ کے اندر اگر اپنے آپ کے اندر میں سدھار نہ لیتے ہو تو یاد رکھنا نوجوان جب رات کی تاریکی میں اللہ کی عبادت کے لیے سر جھکاتا ہے, میرے مولا کی رحمت جوش میں آتی ہے, میرے مولا کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرے مولا اس نوجوان کی مغفرت فرما دیتا ہے. اس لیے نوجوانوں آج میں آپ سے کہنا چاہوں گا او نوجوان جتنے لوگ اس جلسے میں آئے ہو, ایک آپ بھی تو نوجوان ہو, آپ کو پیسہ دے دے کر گناہ کرتے ہو, لیکن ایک نوجوان کی کہانی میں سناؤں. حضور کے صحابی ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ, ذرا سنو میرے نوجوانوں, آپ میں سے ایک نوجوان اگر تقریر کو سن لیا, اور ماں بہنوں تم بھی سنو, جتنے لوگ بیٹھے گئے یہاں پر اگر میری باتوں کو سن لیا آپ نے, اللہ کی قسم آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. حضرت خبیب ہیں حضور کے صحابی ہیں, مکہ میں کافروں نے انہیں گرفتار کر لیا اور خبیب کو لالچ دیا. کافروں نے یہ کہا کہ سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے کسی کے گردن کاٹ دینے سے جتنی تکلیف حضور کے کسی امتی کے دین سے پھر جانے سے حضور کو ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت خبیب کی زندگی کا تو مطالعہ کر کے دیکھے. حضرت خبیب کو پھانسی کے پھندے پر لے جایا جا رہا ہے, ایک کافر آ کر کہنے لگا اے خبیب اگر تم چاہو تو میں تیری جان کو بخش سکتا ہوں. کہا کہ وہ کیسے؟ حضرت خبیب سے کافروں نے کہا, مکے کے کافروں نے, اے خبیب سنو میں تمہیں اتنی دولت دوں گا, اتنی دولت دوں گا کہ میں تمہیں سونے چاندی پہ تول دوں گا, سونے چاندی پہ وزن کر دوں گا, لیکن تم حضور کے دین سے پھر جاؤ, حضور سے وفا کرنا چھوڑ دو. حضرت خبیب کا جواب سنیے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مکہ کے کافروں تم ہمارے وزن کے سونے کی بات کرتے ہو, تم ہمارے وزن کے برابر چاندی کی بات کرتے ہو, اگر پوری دنیا کے خزانے بھی میرے قدموں میں ڈال دو تو بھی میں حضور کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا.
अल्लाह अकबर, वो भी तो एक नौजवान था, लेकिन वो नौजवान उनको पैसे दिए जा रहे हैं, फिर भी हुजूर के दीन से वो फिरने को तैयार नहीं है, हुजूर से वफा की उम्मीद लगा कर बैठा है। लेकिन आज नौजवान, तुम पैसा दे दे कर गुनाह करते हो, अपने रब को क्या मुंह दिखाओगे? अभी कभी मरना है कि नहीं मेरे भाई? अभी हजरत मौलाना अबुल बरकात साहब, कारी नशाद साहब, नादिर जवाली साहब, एक ऐसे लड़के का हमारे यहाँ इंतकाल हुआ। उस लड़के को आप देखेंगे, 3 जवान बेटियां उनके पास थी। एक बेटी शादी की उम्र उनकी हो चुकी है, उनको कैंसर की बीमारी हो गई, उनके अंदर के गुर्दे खराब हो गए। और जानते हो आप, जब गुर्दे खराब हुए, उनके पास 3 बीघा जमीन थी, सारी जमीनें उसकी बिक गई इलाज करवाने में, जमीनें तो सारी चली गई, जायदाद तो मुकम्मल खत्म हो गई। आखिरकार डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, अब उसका इंतकाल हो गया, वो तो दुनिया से चला गया। आज उसकी बेटी ईद के दिन किसी दूसरे के दरवाजे पर किसी दूसरे का मुंह तका करती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, कभी अपने अंदर सोचा है? कभी शराब पीने वालों सोच कर देखना, तुम पैसे खर्च करके शराब पीते हो, तुम पैसे खर्च करके गुनाह करते हो, तुम पैसे लगाकर हुजूर को नाराज करते हो। अल्लाह की कसम, कब्र में सारे लोग छोड़कर आ जाएंगे, किसी से वफा की उम्मीद मत रखना। उस कब्र में अगर काम आएंगे तो मदीने वाले मुस्तफा ही काम आएंगे। आज अगर गुनाह करते हो, ओ शराब पीने वालों, जो इस मजमे में कोई बैठा है या चैनल के जरिए जहां तक मेरा पैगाम जा रहा है, जहां तक आवाजें जा रही है मेरी, अगर कोई शराब पीते हो, आज के बाद शराब को हाथ न लगाना, अपने मुंह के करीब शराब को न लाना, अपनी जबान को शराब से नापाक न करना। मेरी नहीं मानते हो, मौलाना अबुल बरकात साहब की नहीं मानते हो, नादिर जवाली साहब की नहीं मानते हो, निशाद माजिर साहब की नहीं मानते हो, शराब पीते जाते हो, कभी तकिया पे जाकर सर रखना, यहाँ ही से जाकर जब सोने जाओगे फजर की नमाज के बाद तकिया पे सर रखना। और एक बात सोचना, अगर जवानी में तेरा इंतकाल हो गया शराब पीते पीते, तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा, तेरे बूढ़े माँ बाप का क्या बनेगा? कभी सोच कर देखना। और लोगों, ये भी सोचना, अगर तू एक दिन घर से बाहर ईद के दिन रहता गए, तू कितना रोता गए। हमने ऐसे ऐसे मजदूरों को दिल्ली और पंजाब में रोते देखा है, साल भर तो आराम से खुशी बखुशी काम करता है, लेकिन जब ईद का दिन आता है तो वो ईद के दिन बैठ जाता है तन्हाई में, आंसू बहाने लगता है। अगर कोई उससे पूछे भाई तू रोता क्यों है, वो जवाब देता है कि पता नहीं ईद का दिन मेरे बच्चों का कैसा गुजरा होगा, मेरी बीवी नया लिबास पानी होगी कि नहीं होगी, मेरे माँ बाप के कपड़े नए हुए होंगे कि नहीं होंगे, मेरे बच्चों का क्या बना होगा। सारे बच्चे अपने बाप की उंगली को पकड़कर ईदगाह की तरफ जाते होंगे, पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा। कभी ये सोचा है तुमने, एक दिन अगर बाहर अपने बच्चों से रहते हो, एक ईद में तो आपके आंखों से इतने आंसू निकलते गए, लेकिन जब अगर बीमारी कोई लग गई, शराब पीते हो, अगर कैंसर की बीमारी हो गई, अल्लाह ना करे गुर्दा कहीं खराब हो गया, कहीं किडनी खराब हो गई, सारी जमीनें बिक जाएंगी, कोई तेरे बच्चों का रखवाला नहीं होगा। ये जमाने वालों से वफा की उम्मीद मत रखना लोगों, ये जमाने वाले तो ऐसे हैं, हमने देखा है जब किसी के भतीजे का चचा का इंतकाल होता है, एक भाई का इंतकाल हो गया तो चचा दौड़कर भतीजे के पास आता है, भाई की मैयत रखी हुई है, भाई का जनाजा रखा रहता है, वो चचा दौड़कर आकर भतीजा और भतीजी को अपने कलेजे से लगाता है और मोहल्ले वालों में ऐलान करता है, ओ मोहल्ले वालों सुनो सुनो, मेरा भाई बड़ा दुनिया
दुनिया से चला गया तो क्या हो गया? ये आज से मेरा भतीजा नहीं है, बल्कि मैं इसका बाप बनकर दिखाऊंगा। ये मेरी भतीजी नहीं है, आज से ये मेरी बेटी है, मैं इसको बाप की तरह प्यार दूंगा। लेकिन सच्ची बताना संकोला सिंघौल वालों, ये चचा की मोहब्बत भतीजे के लिए कितने दिनों तक रहती है? सिर्फ 40वां तक ये मोहब्बत चचा की भतीजे के लिए रहती है। जैसे कि 4 खत्म हो गया, 40वां खत्म हो गया, वही चचा इतना बड़ा दुश्मन भतीजे क्या बनता है? मोहल्ले वाले देख कर कहते हैं आहा, इतना बड़ा दुश्मन कोई चचा भी हो सकता है क्या? इतनी दुश्मनी कोई चचा कैसे कर सकता है? इससे उम्मीद रखते हो लोगों, इसलिए शराब पीने वालों कभी सोच कर तो देखना, तू अगर दुनिया से चला गया, ईद का दिन होगा, तेरे बच्चे दूसरों के मुंह तकेंगे, अगरचे तेरे पास खजानों की कमी ना होगी, इसके बावजूद तेरे बच्चे का दिल तड़पेगा। सारे बच्चे अपने बाप की उंगली को पकड़कर ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। काश मेरा बाबा जिंदा होता, काश मेरे बाबा ने शराब न पी होती, काश मेरे बाबा की किडनी न खराबी होती। अगर आपके बच्चे ऐसे आपने छोड़ दिए, आप तो दुनिया से चले जाओगे, तेरे बच्चों का क्या होगा? इसलिए आज के इस जलसे से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। अगर कोई शराब पीते हो, शराब से तौबा कर लो। कोई जुआ खेलते हो, जुआ से तौबा कर लो। अगर कोई म्यूजिक सुनते हुए कानों में लीड लगाकर गाड़ियां चलाते हो, कभी ये सोच लेना, अगर तेरा एक्सीडेंट हो गया, तू दुनिया से चला गया, तेरे बूढ़े माँ बाप को देखने वाला कौन होगा? तेरी बीवी पे लोग तरह तरह की तोहमत लगाएंगे, तेरी बीवी की किरदार पर लोग उंगलियां उठाएंगे। इसलिए लोगों, शराब न पिया करो, शराब पीकर गाड़ियां न चलाया करो, कानों में लीड लगाकर म्यूजिक सुनते हुए न चलो। अगर सच्चे आशिके मुस्तफा हो, अगर मुस्तफा के सच्चे दीवाने हो, गाड़ी में बैठो, कान को म्यूजिक से पाक रखो और रूह को शराब से पाक रखो। अगर एक्सीडेंट भी हो जाए, अगर रूह निकले तो मुंह में गुटखा न दो, शराब न दो, पल पे आपकी और हमारी जबान पर कलमा-ए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं जारी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया फातिमा लिल बनात, मदरसा जामिया फातिमा लिल बनात, मोहरा टोला सिंधौल। मेरे भाई, मैं कहना चाहूंगा, हराम का मत किया करो। नमाज सिर्फ पढ़ लेना ये नेकी नहीं है, सिर्फ रोजा रख लेना ये ही नेकी नहीं है, सिर्फ हज करना यही नेकी नहीं है, बल्कि याद रखना लोगों, सबसे बड़ा मुत्तकी वो होता है जो नमाजें भी पढ़ता है और हराम से भी रुक जाता है, हराम कामों से भी बाज रहता है। आका करीम ने फरमाया है, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास, कि ओ लोगों, जो चीजें अल्लाह ने हराम फरमाई है, हराम से रुक जाओ, अल्लाह ताला के महबूब बंदे बन जाओगे। हराम से बचो। मैं कहना चाहूंगा, पैसे खर्च करके आप गुनाह कर रहे हैं। आप कहोगे वो कैसे? फिल्म देखते हो तो क्या पैसे नहीं लगते हैं? मोबाइल में देखते हो, इंटरनेट नहीं भरवाते हो? आप हुजूर के सामने किस मुंह से जाओगे? कभी सोचा है कि अगर यहाँ से जाते जाते कब किसका इंतकाल हो जाए, कौन जानता है? हमने तो देखा है तकरीर करते करते कितने मौलाना स्टेज पर इंतकाल फरमा गए, कितने लोगों का जनाजा स्टेज से उठा है। कभी आपने सोचा है कि अगर इंतकाल हो गया तो फिर क्या होगा? हमारे आपके कटिहार में जो तारिक अनवर का बॉडीगार्ड था ना, पहले वो हमारा रिश्तेदार था, मोतीउर रहमान। अभी कुछ दिनों पहले ट्रेन से एक्सीडेंट होके, अल्लाह जाने एक्सीडेंट हुआ या किसी ने मारा, अल्लाह बेहतर जानता है। अभी कुछ दिनों पहले 13
बसें उनकी मेहर रानी के नाम से कटिहार से भागलपुर तक चलती थी। कभी आपने सोचा है सारे खजाने उसके घरे के घरे रह गए, लेकिन वो तो दुनिया से चला गया। याद रखिएगा, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं कि आप जमीन मत खरीदो, आप जमीन खूब खरीदिए, आप मकान खूब बनाइए, अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर खूब बनाइए, लेकिन ये याद रहे कि ये तरक्की करने के चक्कर में कहीं हराम की कमाई आपके अंदर ना आ जाए, कहीं हराम चीजें आपके की जायदाद में दाखिल ना हो जाए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं होता है, आने का एक सिस्टम होता है। मेरा बाप पहले आया, मैं बाद में आया, कारी निशात साहब के बाप पहले आए, ये बाद में आए, मौलाना अबुल बरकात साहब पहले आए, इनका बेटा बाद में आया। ये आने का एक सिस्टम है, लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 40 साल के कड़ियल जवान बेटे के जनाजे को कंधे पर उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान लेकर जाता है। वो कब्रिस्तान लेकर कभी सोचा गया आपने, आज अगर इनके नाम का मस्जिद से ऐलान हो रहा है, कितने आए दिन कितनी मौतें हो रही है, कितने लोगों को आपने अपने हाथों से कब्र में दफन किया है। कभी हमने आपने सोचा गया यहाँ अगर कहीं सफर करने की तैयारी हो तो आप सामान पैक करते हो, लेकिन जहां हमेशा रहना है वहां की हम और आपने क्या तैयारियां की है। मैं यकीन से कहता हूं यही आपका जलसे में बैठकर उलमा से कुरान और हदीस की बातें सुनना एक मसला ही अगर आप सीख लेते हो तो जरा सुनो, उलमाए किराम फरमाते हैं अगर कोई शख्स पूरी रात बगल में जाकर रात भर नफल नमाज़ें पढ़ता रहे और अगर कोई एक मसला दीन का बैठकर उलमा की बारगाह में सीख लो तो 1000 रकात नफल पढ़ने वाले से ज्यादा अल्लाह दीन के मसाइल सीखने वालों को सवाब अता फरमाता है। दीन का मसला सीखिए मेरे भाई, अगर आपने यहाँ नहीं किया मौत की आपने क्या तैयारी की है। कभी सोचा है सारी चीजें तो मुसलमानों के अंदर है, आओ अगर नौजवान तौबा करता है तो अल्लाह कितना बड़ा मकाम अता फरमाता है, अगर नौजवान इबादत गुजार बन जाता है तो अल्लाह क्या मकाम अता फरमाता है। जरा गौर से सुनो लोगों, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, इब्ने माजा में भी ये हदीस है, नबी करीम ने फरमाया बनी इसराइल में एक बादशाह था, बादशाह, और वो कैसा बादशाह था सुनो, ये मेरी बोली नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा का फरमान है। बोले ना सुभान अल्लाह। क्यों? मेरी बात होती तो गलत हो सकती थी, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा का फरमान गलत नहीं हो सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान बदला जाएगा है, कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान बदला जाएगा, और बदलेगा जमाना लाके मगर कुरान बदला जाएगा। सबकी बातें गलत हो सकती है लेकिन मुस्तफा की बात गलत नहीं हो सकती। सुने, हुजूर फरमाते हैं जब कोई नौजवान तौबा करता है, नौजवान अगर तौबा करता है अल्लाह क्या मकाम अता फरमाता है। सुनो प्यारे, आका फरमाते गए बनी इसराइल में एक बादशाह था, और वो ऐसा बादशाह था जो जादू के जोर पर हुकूमत किया करता था। यार एक जादूगर रखता था, ऐसा जादूगर जिसकी जादू की बुनियाद पर वो हुकूमत करता था। जब जादूगर बूढ़ा हो गया, बादशाह से कहा ए बादशाह मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं कब मैं मर जाऊं, इसलिए किसी नौजवान की ड्यूटी मेरे पास लगा दे ताकि मैं उसे जादू सिखाकर मुकम्मल तौर पे बड़ा जादूगर बना दूंगा। बादशाह ने एक नौजवान को बुलाया और कहा नौजवान इस जादूगर के पास रोजाना इसके घर पे जाना और जाकर तू जादू सीख लेना, इस जादूगर के बाद मेरी सल्तनत में तुम्हें ही जादूगर का ओहदा दिया जाएगा। इतना तो कह दिया, जरा सुनिए, सुन रहे हैं आप? जरा एक मर्तबा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, इतनी आवाज एक मर्तबा और झूम कर बोले सुभान अल्लाह। सुने, कहा कि नौजवान तू जादू सीख ले, रोजाना जाना जादू सीखना। आका करीम फरमाते हैं रोजाना वो
नौजवान जादूगर के घर पे सुबह को जाता, जादू दिन भर सीखता, शाम को वापस आ जाता। एक दिन रास्ते से जादू सीखने जा रहा था, जाते 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 एक राहब मिल गया। राहब कहते गए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जो इंजील का आलिम हुआ करता था उसे राहब कहा जाता है, यानी इंजील का जानने वाला। एक आलिम से मुलाकात हो गई, वो आलिम दीन की बातें बताता, कुछ लोग जमा रहते। एक दिन वो नौजवान सोचता गया, देखे इस आलिम के पास बैठ कर देखते गए ये कौन सी बातें बताता गए। एक दिन बैठा, बड़ी बातें अच्छी मालूम हुई, फिर दूसरे दिन भी जाकर बैठ गया, तीसरे दिन बैठ गया, चौथे दिन बैठ गया। इसी तरीके से जब 4-5 दिन बैठता गया, इतनी दिलचस्पी बढ़ गई कि जादूगर के यहाँ कम टाइम देने लगा, आलिम के पास बैठकर ज्यादा वक्त गुजारने लगा। अल्लाह अकबर। जब वक्त गुजारने लगा ना, बादशाह को थोड़ा शक हुआ कि आखिर देखें तो सही कि ये रहता कहाँ है, रहता कहाँ। क्या कारी साहब खत्म करूं? अच्छा ठीक, क्या रहता कहाँ है? बादशाह ने पता लगाने को भेजा, देखा एक दिन उसने तो देख चुपके से निकल गया, लेकिन जब वो आलिम के पास बैठता रहा, आलिम के पास बैठता रहा। आप भी आलिमों की सोहबत में बैठा करो। क्या नाम है आपका? माशाअल्लाह, आपकी मोहब्बत। तशरीफ लाइए यहाँ। माशाअल्लाह, बड़े अच्छे हैं, लेकिन एक चीज अगर आप मेरी माने तो ये जो आप पहने हैं ये मर्द के लिए पहनना हराम है, इसे आप निकाल दीजिए। हाँ? ये हराम है। सुने, मर्द के लिए सोना पहनना हराम, मर्द के लिए पीतल, तांबा या चांदी की कड़ी हो, कड़ा हो, चाहे सोने का कड़ा हो, चाहे पीतल का कड़ा हो, ये सारा पहनना हराम। गले में चैन पहनना हराम। आजकल तो लड़का लोग चैन भी हजरत पहनता है, कान भी छिदवा लेता है। आप क्या देखें, कान भी छिदवा लेता, नाक भी छिदवा लेता। इसको खोल दीजिए। नहीं, फिर नहीं, मजबूरी है तो आप चांदी का एक, जैसे मैं पहना हूँ 4.5 माशा से कम का एक चांदी की एक अंगूठी बनवा लीजिए, वो पहन लीजिए। हाँ, ये मैंने कहा ये शरीयत का भी मसला है। अगर आपने आलिम दीन की एक बात मानी है तो याद रखना लोगों, अल्लाह की कसम करता हूँ, जो आलिम की बात को सुनकर एक मसला पे अमल कर लेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उस आलिम दीन के साथ साथ उनकी भी बख्शिश जरूर फरमा देगा। सुने सुने, इधर देखें, वो नौजवान रोजाना कहाँ बैठता गया? ओ चाचा सुनिए, कहाँ बैठता रहा? आलिम की सोहबत में बैठता रहा। बैठते बैठते आलिम की बातें इतनी अच्छी मालूम होने लगी, इतनी अच्छी मालूम होने लगी कि बातें सुनते सुनते वो गुनाहों से तौबा कर लिया और वो दीन में दाखिल हो गया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अल्लाह अकबर। अब सुने, मुसलमान जब हो गया ना, अल्लाह ने उस नौजवान को देखा, नौजवान कोई तौबा करता है तो अल्लाह क्या मकाम अता फरमाता है। सुनेंगे आप लोग या बंद कर दूं मैं तकरीर? सुनेंगे? जरा एक मरतबा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस जितने लोग हैं, हमको वो गर्ज नहीं है कि पंडाल भरा हुआ रहे, जितने लोग हैं बस मेरी बात आप सुन लें, बहुत है लोग। हाँ? वरना तो आजकल बेटा अपने बाप की नहीं सुनता है भाई, बेटी माँ की नहीं सुनती है। आप हमें सुन रहे थे तो मोइनुद्दीन कादरी के बाप की बातों की वजह से नहीं, रसूल पाक की बातों की वजह से रुके हुए। मैं अगर अपनी बोली बोलता तो लोग भाग जाते, मैं हुजूर की बोली बोल रहा हूँ। सुने, जब ईमान ले आया अल्लाह ने उस नौजवान को वो मर्तबा अता फरमा दिया, वो शान अता फरमा दिया, वो खूबी अता फरमा दिया। अगर कोई कोड़ की बीमारी वाला आता, कोई अगर मादरसाद अंधा आता, कोई अगर लंगड़ा आता, कोई हाथ का लूल्हा आता, तो वो नौजवान अगर हाथ फेर देता उसके बदन पे तो कोड़ की बीमारी भी दूर हो जाती और वो बीनाई भी उनकी आंखों में वापस आ जाया करती।
اللہ نے اتنا مقام دیا، اتنا مرتبہ دیا، نوجوان نے توبہ کیا، کیا مقام دیا ذرا سنیے گا۔ جو اگر کوئی بیمار آتا نا، کوڑ کی بیماری ہاتھ لگاتا، بیماری سے اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ اندھا آتا، ہاتھ پھیر دیتا آنکھوں پہ، آنکھوں میں روشنی آ جاتی، سبحان اللہ۔ اگر کوئی لنگڑا آتا، ہاتھ پھیر دیتا تو وہ چلنے لگتا، دوڑنے لگتا، سبحان اللہ۔ یہ خبر بادشاہ کے وزیر تک پہنچ گئی تو وزیر نے کہا چلو ہمیں بھی اس نوجوان کے پاس لے کر چلو جو اللہ کا نیک بندہ ہے۔ وہ وزیر جو آنکھوں سے اندھا ہو گیا تھا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی تھی، وہ نوجوان کے پاس بادشاہ کا وزیر آیا اور آ کر کہنے لگا او نوجوان، ہم نے سنا ہے تو اگر مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ اگر ہاتھ پھیر دیتا ہے اللہ آنکھوں میں بینائی عطا فرما دیتا ہے، اگر کوڑ والے پہ تو ہاتھ پھیر دیتا ہے اللہ کوڑ کی بیماری کو دور فرما دیتا ہے۔ میں تو اندھا ہو گیا ہوں، میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، اگر تو سچا ہے، تیرا رب سچا ہے، تیرا دین سچا ہے تو پھر سنا میری آنکھوں میں روشنی لا دو۔ جیسے ہی اس نوجوان نے سنا، اس نوجوان نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کو اس وزیر کے جیسے ہی آنکھوں پہ پھیرا، ہاتھ تو پاک میں نیچے آیا، آنکھوں میں اللہ نے روشنی پہلے عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیں، جب روشنی آ گئی نا، اب روشنی جب آ گئی ہے تو وہ بھی ایمان لے آیا۔ کہا کہ جب ولی اتنا سچا ہے تو ولی کا خدا کتنا سچا ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، ایمان لے آیا۔ اب گیا وہاں پہ، بادشاہ نے دیکھا، ارے وزیر تو ہے، دیکھ سکتا ہے؟ ہاں بادشاہ۔ کہا کہاں علاج ہوا؟ کہا کہ بادشاہ میں تو آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے بہت مارا، بہت مارا۔ جب بادشاہ نے بہت مارا تو اس نے اس عالم کا پتہ بتا دیا، لیکن اس نوجوان کا پتہ نہیں بتایا۔ اس عالم کو بلایا گیا، اس عالم کو بڑا اصرار کیا، کہا کہ سچ سچ بتا دو تم نے اس کی بیماری کو کیسے ٹھیک کیا، تمہارے چیلے نے یا تمہارے شاگرد نے؟ تو کہا کہ سنو سنو، میں نے اللہ کی عطا سے اس کی آنکھوں پہ میرے شاگرد نے ہاتھ پھیرا ہے، اس کا کچھ نہیں ہے، وہ تو ہاتھ کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دیا ہے۔ نوجوان کو بھی بلایا گیا، تینوں کو بلایا گیا، کہا کہ چھوڑ دے دین کو، چھوڑ دے دین کو، چھوڑ دے دین کو، مجھ کو خداوان۔ اللہ اکبر۔ سنو، نوجوان جب توبہ کرتا ہے اللہ کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور سے سنتے چلے پیارو۔ اس نوجوان کو بادشاہ نے بلایا، بہت مارا اور اسے بھی مارا، عالم اور اس وزیر کو اتنا ظلم دونوں پر کیا کہ ایک بڑا سا آرا منگوایا، عالم کو بھی اور اس وزیر کو بھی دین سے نہ پھرنے کی وجہ سے، دین پر قائم اور ڈٹے رہنے کی وجہ سے وہ ان لوگوں کو دونوں کو بادشاہ نے آرام منگوا کر بیچوں بیچ پھاڑ دیا۔ اللہ اکبر، بیچوں بیچ پھاڑ دیا۔ اپنے نوکروں سے کہا کہ او میرے نوکروں سنو، ایسا کرو، اس نوجوان کو پکڑو اور جا کر لے جاؤ، کشتی پر بٹھانا، بیچ دریا میں لے جانا اور اسے بیچ میں جا کر دھکے دے دینا۔ سارے غلاموں نے بادشاہ کے 5-7 نوکر جمع ہو گئے اور اس نوجوان کو پکڑ کر کشتی پر بٹھایا۔ بیچ دریا میں جب کشتی پہنچی تو اس نوجوان ولی نے دعا کیا، اے پاک پروردگار عالم، اب تیرا میں تیرا بندہ بن چکا ہوں، اب میں تیرا، تو نے تو مجھے ولایت عطا فرما دیا گیا، میری توبہ کو اگر تو نے سچی قبول فرما لیا گیا تو میرے مولا جو ہمیں مارنے آئے گئے اسے ہی تو موت کے گھاٹ اتار دو۔ اتنا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا تھا کہ زلزلہ کی طرح وہ زمین ہلنے لگی، وہ کشتی ہلنے لگی، پانچوں لوگ دریا میں گر گئے اور وہ نوجوان کنارے آیا، پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا نوجوان، ان 5 لوگوں کا کیا ہوا، تم نے مار دیا؟ کہا کہ میں نے نہیں مارا بلکہ میرے رب نے اسے مارا ہے۔
میں نے نہیں مارا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ پھر 5 مشکنڈے کو ہٹے گٹھے لوگوں کو بھیجا، کہا کہ اسے پہاڑ پر لے کر جاؤ، پہاڑ سے جا کر دھکے دے دو تاکہ اس کی بوٹی بوٹی، اس کی ہڈی ہڈی الگ ہو جائے۔ 5 ہٹے مشکنڈے نوکر پکڑے نوجوان کو، وہ نوجوان کو لے کر گئے پہاڑ کے اوپر۔ پھر اس نے دعا کر دیا، ایک زلزلہ آیا، پہاڑ ہلنے لگا، وہ 5-7 ہٹے مشکنڈے اچانک زمین پہ گر گئے۔ وہ نوجوان دوبارہ بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ جب محل میں پہنچا نا، بادشاہ نے دیکھا، پھر کیا ہوا؟ بادشاہ عاجز آ گیا، کہا کہ بادشاہ تو مجھ کو ایسے نہیں مار سکتا۔ کہا کہ پھر کیسے مار سکتا؟ کہا کہ تو جتنی کوشش کر لے تو مجھے نہیں مار پائے گا، بلکہ جیسے میں بتاؤں گا اگر اس طرح مارے گا تو پھر میرا انتقال ہو سکتا ہے۔ تیری مرضی سے نہیں، اللہ جب چاہے گا تب میرا انتقال ہوگا، اور میں جیسے بتاتا ہوں ویسا کر۔ کہا کہ بتا کیسے تو جائے گا، کیسے تجھ سے جان چھوٹے گی؟ دیکھو نوجوان توبہ کیا گئے، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، ذرا غور سے سنو لوگو۔ اب وہ نوجوان کہنے لگا میں ایسے نہیں مروں گا، اگر مجھے مارنا چاہتا ہے تو سنو ایک میدان میں، بڑے سے میدان میں علاقے کے سارے لوگوں کو جمع کرو، ساری پبلک کو جمع کرو۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے، بادشاہ نے کہا بتا اب کیا کرنا ہوگا؟ کہا کہ اونچا تخت لگاؤ، اس تخت پہ مجھے چڑھا دو، اور بسم اللہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر تیر مارنا۔ جب اللہ کا نام لے کر تیر مارے گا تو پھر میں شہید ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیرت میں پڑ گیا، بادشاہ تعجب میں پڑ گیا، یہ کیا معاملہ ہے میرے بھائی؟ اب پورے مجمع مرتا کیا نہ کرتا، پریشان تھا بادشاہ کہ جو جاتا ہے وہی مر جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ پریشان تھا بادشاہ، اعلان کروا دیا چاروں طرف، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ بادشاہ جب تخت اونچی لگایا، اس نوجوان کو چڑھایا، تیر کا نشانہ لگایا، اللہ کا نام لے کر مارا۔ وہ نوجوان تو شہید ہو گیا، لیکن جتنے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے وہ سارے لوگ کفر سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایک نوجوان ہے، اللہ اکبر، وہ بھی تو ایک نوجوان ہے میرے بھائی۔ نوجوان اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ غور سے سنو نوجوانوں، میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، اگر گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، اپنے ماں باپ کی قدر کر لینا۔ جب تک تیرا باپ زندہ ہے، جب تک تیری ماں زندہ ہے، او نوجوان، آج اگر تیری ماں بوڑھی رہتی ہے، تیرا باپ بوڑھا رہتا ہے، تو رات کے 10 بجے گھر سے نکلنے لگتا ہے تو سچ بتانا، تیری ماں کہتی ہے میرا لال رات کے 10 بجے کہاں جا رہا ہے، تو کہتا ہے او میری ماں بس ابھی جاتا ہوں ابھی آیا، لیکن تو 10 منٹ کا وقت دے کر گیا تھا، لیکن رات کے 11 بج جاتے گئے تو گھر نہیں پہنچتا گئے، رات کے 12 بج جاتے گئے تو گھر نہیں پہنچتا گئے، تیری ماں بے چین ہو جاتی گئے، وہ تیری ماں کی ممتا تلملا اٹھتی گئے۔ کبھی سوچا گئے نوجوان، اگر تیری ماں ناراض ہے، اگر تیرا باپ ناراض ہے تو ایک جلسے میں نہیں 1000 جلسے میں چلا جا، اس جلسوں میں جانا تیرا بیکار ہے۔ میں کہنا چاہوں گا یہاں پہ آ کے یا کہیں اور جا کے پیسے تو لٹا دیتے ہو، ہم نے تو نادر بھائی ایسے بیٹوں کو دیکھا ہے، ہر سال اجمیر جاتا ہے، 10,000 کی چادر چڑھاتا ہے، لیکن ماں کو سال میں ایک ساڑی نہیں دے پاتا ہے، باپ کو ایک لنگی نہیں دے پاتا ہے۔ یاد رکھنا، جب تک تیری ماں اور تیرا باپ راضی نہ ہو جائے تب تک غریب نواز بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے گے، بغداد والے غوث بھی راضی نہیں ہو سکتے گے۔ باپ اگر بوڑھے ہو جائیں، اپنے باپ کے بڑھاپے کا خیال رکھو۔ آج تم تو پیسے 10,000 کی چادر جا کر غریب نواز کی چوکھٹ پہ لے کر حاضر رہتے ہو، لیکن باپ اگر 100 روپے کے جی سیب ہے، 1 کے جی سیب لانے بول دے، 1 کے جی سنترا لانے بول دے، تیری
नाक चढ़ जाती है। तेरी माँ अगर कह दे बेटा हमें गैस की दवा के लिए रोजाना 10 रुपए चाहिए, तो तेरी नाक चढ़ जाती है, तेरे भवें चढ़ जाते हैं, तेरी नाक टेढ़ी होने लगती है, तू झुंझला जाता है। याद रखना नौजवान, तू तो वादा खिलाफी करके घर से निकला, तू 11 बजे नहीं आया, 12 बजे नहीं आता है, वो तेरी माँ की ममता दिल में ला जाती है। तेरी माँ जो चल नहीं सकती है, टॉर्च जलाकर तेरे बाप के बिस्तर के करीब जाती है। ओ फला के अब्बू, अरे जरा देखे तो सही, अपना बेटा रात के 10 बजे गया था, 10 मिनट कह के गया था, लेकिन रात के 12 बज गए, अब तक अपना लाल नहीं आया। तो तेरा वो बूढ़ा बाप जो सही से चल नहीं सकता है, वो लाठी का सहारा लेकर आगे आगे चलता है। वो तेरी बूढ़ी माँ टॉर्च जलाकर रोशनी दिखा दिखा कर पीछे पीछे जाती है। और जब तू चौराहे पर अपने यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारता नजर आता है, वो तेरी माँ कहती है मेरा बेटा तू देखता नहीं टाइम कितना हो गया, रात के 12 बज गए। अरे जमाने वाले अच्छे नहीं है, कहीं कोई दुश्मनी ना निकाल ले, कोई तुम्हें खतरा ना पहुंचा दे। याद रखना लोगों, माँ तो माँ हुआ करती है। हजरत नादिर जमाली साहब से पूछिए, मैं अपनी बात बताऊं, मैं 10 दिन के बाद जब घर पहुंचता हूँ, मेरी माँ प्लेट में खाना लेकर बैठती है और कहती है ओ मेरा लाल, जब से तू बाहर गया था तब से तेरी माँ ने पेट भर के सुकून से खाना नहीं खाया है। ओ मेरा लाल, आज तू घर आ गया है, तेरी माँ आज सुकून के साथ पेट भर कर खाना खाएगी। याद रखना लोगों, बाहर से अगर आते हो सबकी नजर आपके पेट पर होती है, लेकिन माँ बाप की नजर आपके जिस्म पे, आपकी सेहत पे हुआ करती है। माँ वो हंसती है, कभी सोचा है आप झिड़क देते हो कि माँ मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ, हमको आजाद रहने दो, क्यों इतनी पाबंदी लगाते हो। याद रखना आज तो तू झुंझला कर बात कर लेता है, अल्लाह की कसम कहता हो, वो तेरा बूढ़ा बाप जो बिस्तर पे पड़ा है, वो तेरी बूढ़ी माँ जो सही से चल नहीं सकती है, अगर वो माँ बाप दुनिया से चले गए, तेरा मकान तो होगा, तेरी जमीन तो होगी, तेरी जायदाद तो होगी, तेरी दुकान तो होगी, तेरे पास सब कुछ तो होगी। अगर ना होगी तो माँ की दुआ ना होगी, अगर ना होगी तो बाप की दुआएं साथ ना होगी। इसलिए माँ बाप अगर दुनिया से चले गए, माँ बाप के लिए मदरसे में दे दो तो भी, कभी मस्जिद में दे दिया करो, कभी गरीब बच्चियों की शादी करवा दो। और अगर माँ बाप जिंदा हो, माँ बाप को राजी कर लो, माँ यहाँ मुस्कुराएगी, वहाँ मकीने गुंबदे खजरा मुस्कुराएंगे। माँ बाप को राजी करो मेरे भाई, अगर माँ बाप नहीं राजी है ना तो फिर जलसों में भी आना आपका बेकार है। हाँ, अपनी जवानी को पाक कीजिए। आकाए करीम ने फरमाया इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास, हराम से बच जाओ, अल्लाह ताला के सबसे महबूब बंदा बन जाओगे। हराम से बचो। एक हमारा नौजवान है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं सफर पे निकला, सूखी रोटियां ले लिया, सूखा खाना ले लिया, कुछ सिरका ले लिया, कुछ बादाम ले लिया, और मैं जैसे ही वहां से निकला, लंबा रास्ता जाना था। देखो हराम से अगर बचने वाला हो ना तो वो भूखा मर जाएगा, लेकिन हराम का एक लुकमा ना अपने अंदर दाखिल करेगा, ना अपनी बीवी बच्चों के हलक में उतारेगा, मर जाएगा भूखा। सुनो, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का रास्ता चलते 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 बीच रास्ते में पहुंचे। कहाँ चाचा, कहाँ? कोई देखे न देखे, हम आपको देख रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ आइए आइए, आइएगा ना फिर। हाँ अच्छा, इनके लिए जमाली साहब के लिए जरा एक मरतबा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। ठंडा गए खत्म कर दूं। अरे भाई हम लोग रोजाना बोलते हैं, कल भी बोलना है, परसों भी बोलना है, नरसों भी बोलना है, अभी लगातार है। हाँ इसलिए एक मरतबा जरा अरे चादर से हटाइए, ये ठंडी वंडी कुछ नहीं है। ठंडी को कहिए अगर तू पढ़ना जानती है तो हम भी सुनना जानते हैं। जरा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, जरा झूम कर बोले या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोले या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
ایسا لگ رہا ایسا لگ رہا جنازہ نکل رہا ہے. ایک مرتبہ اور جھوم کر بولیے نا سبحان اللہ. وہ سب مت بولیے ابھی, جو تقریر چل رہی وہی چلنے دیجئے. ہاں حضرت عبداللہ بن عمر راستے میں جب پہنچے دیکھا ایک بکری کا چرواہا ہے, بکریاں چرا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر دوپہر کے کھانے کے وقت کھانا لے کر بیٹھ گئے. بھوک بڑی تیز لگی تھی. سوچتے گئے, نوجوان کو دیکھا, کہا او نوجوان کیا کر رہا ہے؟ کہا بکریاں چرا رہا ہوں. کہا ادھر آ. بلایا, کہا کھانا کھا لے. کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا, آپ کھا لیں. کہا کہ ارے کھا لے, کوئی بات نہیں, میرے پاس زیادہ روٹیاں ہیں. کہا کہ میں نہیں کھا سکتا کیونکہ آج میں روزے سے ہوں. بکریاں چرا رہا جنگل میں, کیا کہا؟ میں روزے سے ہوں, روزہ رکھا ہوں. اللہ اکبر. جب اتنا سنا نا, حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا دیکھوں یہ نوجوان صرف روزہ ہی رکھتا ہے یا اصل میں نیک ہے, یا اللہ سے ڈرتا بھی ہے. جب کھانا کھا لیے گئے ان کے قریب جا کر فرمانے لگے او نوجوان ایک بکری بیچے گا. کہا کہ سنو یہ بکریاں میری نہیں ہے, میں تو چرواہا ہوں, یہ ساری بکریاں میرے مالک کی ہے. میں تو بکریوں کی رکھوالی کیا کرتا ہوں, میں تو بکریاں چرایا کرتا ہوں, میں تو ان کا غلام ہوں, میں ان کے یہاں نوکری کرتا ہوں. میری بکری اگر ہوگی تو میں بیچ دیتا, لیکن یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں, اگر میں بیچوں گا تو میرے مالک کو میں کیا جواب دوں گا, کیا منہ دکھاؤں گا. حضرت عبداللہ فرماتے ارے تمہارا مالک دیکھے گا تھوڑی, یہاں تمہارا مالک تھوڑی ہے, اتنی بکریاں ہزاروں کی تعداد میں, ایک دے دے تیرے مالک کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس نے کہا اے انسان یہ تو صحیح بات ہے, میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے, کیا میرا خدا بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ اللہ. کہا کہ میرا مالک نہیں دیکھ رہا, میرا خدا تو دیکھ رہا ہے. جب اتنا سنا نا, اب ان کو یہ لگا, فکر ہو گئی کہ ان کے پاس جانا چاہیے. اللہ اکبر. یہ بتائے اس نوجوان کے اندر کتنا خوف ہے. اللہ اکبر. کبھی سوچا ہے آپ نے وہ نوجوان مالک سامنے نہیں ہے تو وہ گناہ پھر بھی نہیں کر رہا ہے. یہاں تو سی سی ٹی وی کیمرے اگر نہ ہو تب تک ہو لگے ہوں تو آدمی تھوکتا نہیں ہے گٹکا کھا کر, لیکن اگر سی سی ٹی وی کیمرے نہ لگے ہوں تو پوری دیوار کو خراب کر جاتا ہے. میں کہنا چاہوں گا حرام مت کیا کرو. اگر حرام آپ نے چھوڑ دیا, حرام چھوڑو, حلال کھانا شروع کر دو. اور ماں بہنوں میں تم سے بھی کہنا چاہوں گا اگر تیرا شوہر کم کماتا ہو, اگر تیرا شوہر دلی میں کام کرتا ہو, کبھی اپنے شوہر کو یہ تانا مت دینا کہ جہاں سے ہو لا کر ہمیں بنارسی ساڑی دو, جہاں سے ہو ہمیں قیمتی سوٹ لا کر دو. یہ مت کبھی فرمائش کرنا. تجھے کیا پتا ہے تیرا شوہر دلی میں کیسے کام کرتا ہے؟ ہم نے تو دیکھا ہے کتنے نوجوانوں کو وہ 20-20 اینٹا لے کر اپنے پیٹھ پہ لاد کر 10 منزلہ مکان پر سیڑھیوں کے ذریعے چڑھ جاتا ہے, اور وہ جیسے ہی سیڑھیوں پہ چڑھتا ہے پھر اترتا ہے, پھر 20 اینٹیں لے کر اوپر چڑھتا ہے, دن بھر اینٹیں اٹھا کر 10 منزلہ مکان پہ پہنچاتا ہے. پیٹھ کی چمڑی چل جاتی ہے, لیکن رات جب ہو جاتی ہے آرام کے لیے کمرہ کرائے پر نہیں لیتا ہے, بلکہ فٹ پاتھ پہ ایک چادر بچھا کر سو جاتا ہے. جنوری کا مہینہ ہو, دسمبر کا مہینہ ہو, جب چادر ڈال کر سو جاتا ہے ایک چادر اوڑھ لیتا ہے, ٹھنڈ سے ٹکڑ رہا ہوتا ہے. کوئی دل والا آتا ہے اور آ کر ایک کمبل ڈال جاتا ہے, کوئی رضائی ڈال جاتا ہے. پورے مہینے وہ فٹ پاتھ پہ اسی طرح سو کر گزار لیتا ہے. ہم نے اس سے پوچھا ایک سے میرے بھائی کمرہ کرائے پر کیوں نہیں لیتے ہو؟ گھٹنوں پہ آرام کی نیند سو گو, ہیٹر چلا کر سو گو, ہوا نہ جائے گی. لیکن یہ بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ اس نے کہا 5000 کمرے کے کرائے. دار رسالت مسلک اعلی حضرت قاری صدیق عالم صاحب قبلہ. سارے لوگ کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. سبحان اللہ. کھڑے ہو کے قریب. میں کہا تھا لطیفہ مجھے یاد آیا, اہل علم کے لیے ہے. وہ ایک شعر پڑھا کسی شاعر اعلیٰ حضرت کا کہ وہ جہنم میں آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. خاک ہاں بے شک جو میں نے پڑھا تھا تو اس میں کہا کہ وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا,
لوگ یعنی جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے. تو یہ جب کہا گیا نا تو اس وقت تقریر تھوڑی سی رکی اسی طرح. اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مولانا صاحب نے پوچھا کہ کہاں تھے ہم. تو ایک نوجوان کھڑا ہوا کہا کہ وہی جہنم کے قریب ہم لوگ تھے کہیں. تو کہا کہ وہی جہنم کے قریب تھے ہم لوگ کہیں. ہاں ایک مرتبہ جھوم کر بولے سبحان اللہ. حرام نہ کھایا کرو. ماں بہنوں میں یہ کہہ رہا تھا تو اپنے شوہر سے بیچا فرمائشیں کرتی ہے. اور نوجوانوں او بچوں میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا نوجوان آپ فوراً اپنے باپ سے کہہ بیٹھتے ہو یہاں تک کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا کیا ہے. آپ نے کچھ نہیں کیا ہے. یاد رکھنا کبھی اپنے باپ سے ایسی زبان میں بات نہ کرنا. اور نوجوانوں تو اپنے باپ کو کی محنت کو اگر دلی میں دیکھ لے گا اگر ممبئی میں دیکھ لے گا کبھی یہ گانا نہیں دے سکتا. ہم نے دیکھا ہے 20 اینٹیں اٹھا کر 10 منزلہ مکان پہ تیرا باپ چڑھ جاتا ہے. ماں بہنوں تیرا شوہر چڑھ جاتا ہے. دن بھر تھکا ہارا رات میں کمرے میں نہیں سوتا ہے. فٹ پاتھ پہ بستر لگا کر سو جاتا ہے. ٹھنڈ کا موسم ہے کوئی آیا چادر ڈال کے چلا گیا کوئی کمبل ڈال کے چلا گیا. میں نے پوچھا او میرا بھائی رات بھر تو کام کرتا دن بھر کام کرتا ہے رات کو ایک کمرہ کرائے پہ لے لے تو آرام کی نیند تو لے لے گا سکون کی نیند تو لے گا. ہوا تو اندر نہ لگے گی کمرے کے اندر ٹھنڈ تو نہ لگے گی. اس نے جواب دیا او مولانا صاحب میں اگر کمرہ لوں گا کرائے پہ 1 مہینے کا 10,000 دلی میں کرایہ دینا پڑے گا ممبئی میں 10,000 دینا پڑے گا. وہی پیسہ میں بچا کر رکھتا ہوں کسی طرح میری راتیں تو کٹ جاتی ہے. وہ 10,000 روپے بچا کر میں اپنے گھر بھیج دیتا ہوں. اس 10,000 میں میری بیوی رانی بن کر زندگی گزارتی ہے میرا بیٹا شہزادہ بن کر زندگی گزارتا ہے. کبھی سوچا ہے کہنا چاہوں گا میرے بھائی ہمیشہ یاد رکھو ماں باپ اگر آپ کے لیے صرف دعائیں ہی کر دیے ہیں نا یہی بہت بڑی بات ہے. اگر دعا لے لو آقا نے فرمایا ماں باپ کی دعا جو اولاد کے حق میں ہو اللہ رد نہیں فرماتا ہے اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے. میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ایک بکری کو بیچے تو تیرا مالک تو یا نہیں. کہا کہ میرا مالک نہیں ہے تو کیا ہوا میرا مالک نہیں دیکھ رہا اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس جگہ میں ٹھہر کر ایک بات اور کہہ دوں میرے بھائی آپ بھی مزدوری کرواتے ہو مزدور لاتے ہیں نا کیا بولتے ہیں آپ لوگ پیک مزدور کو کیا بولتے ہیں مزدور ہی بولتے ہیں نا جان جان یہ ٹھیک ہے جان جو بھی بولے مزدور آپ لینے جاتے ہو. آقا کریم نے فرمایا مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی ادا کر دیا کرو. مزدور کی مزدوری دو. اور ایک بات یہ بھی سنیں کہ مزدور لینے جاتے ہیں نا سب ہٹھا گٹھا ڈھونڈتے ہو آپ لوگ. طاقتور مضبوط ملنا چاہیے کمزور جو ہوتا ہے اسے کوئی نہیں پوچھتا ہے. کمزور کو بھی رکھ لیا کرو. اگر 4 مزدور کی ضرورت ہے 3 ہٹے گٹھے مزدور رکھ لیا کرو. ایک ایسا مزدور کو مزدوری پر لا لو جسے گاؤں میں کوئی نہیں پوچھتا ہو. اللہ کی قسم کہتا ہو وہ کیا کرے گا تو اینٹا کم اٹھائے گا تو ڈریا مٹی کم کاٹے گا تو بانس کم کاٹے گا لیکن جسے کوئی نہیں مزدوری پر لے جاتا پتہ نہیں کس مجبوری میں پھنسا گیا. ان کے بچوں نے کتنے دنوں سے گوشت کھایا ہے کہ نہیں کھایا گیا. اگر آپ نے اسے مزدوری دے دی اور پیسہ مکمل دے دیا کم ہی کام کیا مکمل مزدوری دے دیا وہ پیسہ لے کر گوشت خرید لیا ان کے بچے کھائیں گے. اللہ کی قسم کہتا ہو ان کے بچے گوشت کھا کر یہاں مسکرائیں گے وہاں مدینے والے مصطفیٰ بھی مسکرائیں گے. اس لیے میرے بھائی مزدور کو ان کی مزدوری مکمل دیا کرو. اور سنیں ہاں اور 15 منٹ اس کے بعد چاہے میرا انتقال ہو جائے. لوگ بڑے اچھے ہیں بہت سماعت ان لوگوں کی اچھی ہے اور میں نادر بھائی کو مانتا تھا آج مان بھی گیا. ہاں مانتا تو تھا ہی لیکن آج مان بھی گیا. ہائے ہائے آپ نے جو مان سمان رکھا ہے جمالی صاحب کا آئے ہائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں
یہ استاذ کی خدمت کی برکت ہے، بولے سبحان اللہ۔ استاذ حضرت ہارون رشید نے اپنے ایک بیٹے کو دیا امام نسائی کے پاس غالباً پڑھنے کے لیے۔ ایک دن آ رہے تھے، تربیت کے لیے دیا، پڑھنے کے لیے دیا۔ سنیے استاذ کی خدمت۔ آج کل تو ہمارے یہاں ایک ڈنڈا ایک لڑکے کو مارا ماسٹر صاحب، وہ کچیا بولا لے کے جا رہا ہے۔ کچیا سمجھتے ہیں؟ ارے وہ گھاس کاٹنے والا، خوب سمجھ، وہی تو سمجھتے ہی ہیں۔ مسلم بچے یا کہاں 8 سال 10 سال ہوئے بس کچیا بورا دھرا دیا۔ مت کیجئے، پڑھائیے اپنے بچوں کو۔ گٹکا کھانا مہنگا نہیں لگتا، چائے پینا یہ مہنگی نہیں لگتی آپ کو۔ 100 روپے کا گٹکا کھا کر تھوک دیتے ہو، اور تعلیم کا معاملہ ہے، کہتے ہیں کہ 3000 روپیہ مہینہ، 5000 مہینہ، 100 روپے کا گٹکا دن بھر میں آپ نے کھایا، مہینے کا 3000 کا آپ نے گٹکا کھا لیا۔ وہی 3000 بچا کر اگر آپ نے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کر دیا، وہ بچہ حافظ قرآن بن گیا، دنیا میں عزت کا ذریعہ بنے گا، مرنے کے بعد آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ابھی سوچئے، میں کہنا چاہوں گا آج حالات یہ ہو گئے ہیں۔ آپ ہمارے یہاں ایک ماسٹر صاحب نے مار دیا ایک بچے کو، باپ جا رہا تھا کچیا، بیٹے کے آنکھ میں آنسو دیکھا، وہ کچیا لے کے گیا، ماسٹر صاحب کے بچہ کے پیٹ میں گھسا۔ اللہ اکبر۔ استاد کے سامنے کبھی بھی اونچی آواز میں بات کرنے کی حماقت نہ کرنا۔ ہارون رشید، بادشاہ ہارون رشید نے دیکھا، ایک دن گزر رہے تھے فوجیوں کے ساتھ، دیکھا استاد وضو کر رہے ہیں اور بادشاہ کا بیٹا اپنے ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے، اور استاد اپنے ہاتھ سے پاؤں دھو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے کہا کہ رکو، گاڑیاں روک دی، وہ سواریاں روک دی گئی، گھوڑے سے اترے بادشاہ۔ فوجیوں نے کہا سنو، آج استاد کی خیریت نہیں ہے مولوی کی، یہ بادشاہ کے بیٹے سے پانی ڈلوا رہا پیر میں۔ آج کل کا باپ کوئی ہوتا تو یہ کہہ دیتا، ہو سکتا ہے، لیکن حضرت ہارون رشید آگے گئے۔ سبوں نے سوچا آج استاد کی خیریت نہیں ہے، مولوی کی خیریت نہیں ہے، یہ بادشاہ کے بیٹے سے کام کرواتا ہے۔ حضرت ہارون رشید استاد سے کچھ نہیں کہا، اپنے بیٹے کو ایک زوردار تماچا لگایا اور تماچا لگا کر کہا اے بیٹا، کیا یہی تربیت میں نے تجھے یہاں سیکھنے کو دیا ہے؟ ارے تربیت تو یہ ہوگی، استاد کا حق تب بھی ادا نہ ہوگا، یہ ادب ہونا چاہیے۔ ایک ہاتھ سے تو پانی ڈال، دوسرے ہاتھ سے استاد کا پاؤں دھو، تب بھی استاد کا حق نہیں ادا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی سوچا ہے؟ سوچئے، استاذ یہ ایسے استاذ ہیں، استاذ الاساتذہ، جن کی جوتیوں کو سیدھی کر کے کتنے لوگ مفتی بن کر چمک رہے ہیں۔ یہ سب دیکھ رہے ہیں، حضرت کی محنت سے نکلی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہی تو کہا کہ پورے ہندوستان میں لوگ چھا گئے ان کی جوتیوں کو سیدھی کرنے کر کے، جوتیوں کو سر کا تاج بنا کر۔ اس لیے چاہے کوئی بھی ماسٹر ہو، آپ کے پڑھانے والے جو بھی ٹیچر ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی تعلیم دینے والے ہوں، سب کا آپ ادب کیجیے، ورنہ تو آج کل لڑکا لوگ سائیکل چلاتا دیکھتا ماسٹر ادھر سے آ رہا لگتا ہے، پہلے تو کم سے کم اتر بھی جاتا تھا، اور یہ چیزیں اب بھی مدرسے کے بچوں میں ہے، استاذ کو آتے ہوئے دیکھے تو سائیکل سے اتر جاتا ہے۔ یہ کس لیے؟ یہ تعلیم مصطفیٰ کی برکت کی وجہ سے ہے، اس لیے وہ اتر جاتے۔ استاذ کا ادب کریں، اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو تعلیم 10 سال محنت کرنے کے بعد بھی تعلیم کے اس مقام پر آپ نہیں پہنچ سکتے، وہ استاذ کی ایک ادنا سی دعا کے صدقے میں اللہ آپ کو وہ مقام عطا فرما دے گا۔ میرے بھائی، میں کہنا چاہوں گا، اس لیے ماں باپ کی بھی دعائیں لیں، استاذ کی بھی دعائیں لیں۔ حرام مت کھایا کرو، حرام مت کھائیے۔ مزدور اگر رکھتے ہیں نا تو آپ ان کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے، یہاں تو بھائی ایسا ماحول ہے کہ لوگ 300 روپے مزدوری، 340 روپے میں اگر بات کیا نا تو 300 روپے دے دیتے ہیں، 40 روپے رکھ لیتے ہیں، وہ بھی بیچارہ مانگنے نہیں آتا۔ اگر 2 دن بعد آ بھی گیا تو کہے گا کیا میں لے کے بھاگ جاؤں گا پیسہ؟
میں کہنا چاہوں گا اس لیے لوگوں مزدور اگر کرتے ہو اور ماں بہنوں سنو آپ اپنے شوہر سے کہو حرام نہیں کھانا ہے اگرچہ میں بھوکی مر جاؤں گی میرے بچے بھوکے مر جائیں ہم لوگ پیاسے رہ جائیں گے بھوکے رہ جائیں گے لیکن حرام کا ایک دانہ کما کر آپ گھر نہیں لائیے گا اگر یہ نیت میری ہو گئی اگر یہ بولی آپ کی ہو گئی اگرچہ جھوپڑی میں رہوگی نمک روٹی کھاؤگی اسی نمک روٹی میں اللہ اسی جھوپڑی میں اللہ جنت جیسا سکون عطا فرما دے گا سنو حضور کی ایک ایک بات سنیں گے نا حضور نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس حرام سے بچ جاؤ اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے سنو دوسری چیز اور آخری چیز سنیں حضور نے فرمایا اللہ نے جتنا دیا ہے اسی پہ راضی ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تجھے مالدار بنا دے گا اللہ نے جتنا دیا ہے لیکن آج جو ہے نا اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں جو نہیں ہے اس کے لیے ہائے 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 کرتے رہتے ہیں جو ہے اس پہ شکر ادا نہیں کرے میں کہنا چاہوں گا اگر اللہ نے بائک دیا ہے تو شکر ادا کرو وہ بائک لینے کے لیے کتنے لوگ ابھی بھی ترس رہے گا اگر اللہ نے 4 چکا گاڑی سے نوازا ہے تو پھر اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے جو دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ تجھے مال کا بھی مالدار بنا دے گا اور دل کا بھی اللہ مالدار بنا دے گا لیکن آج الٹا سسٹم ہے جو ہے اس کے لیے نہیں سوچتا اللہ نے اتنا دیا بھائی ہاتھ دیا نا اللہ نے ہاتھ دیا نا ہاتھ دیا ہے کبھی اللہ کا شکر ادا کیا کسی لولے کو دیکھ کر پاؤں دیا ہے کسی لنگڑے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اللہ نے زبان دیا ہے کسی گونگے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا یہی کم ہے کیا اللہ کی نعمت کبھی سوچا ہے آپ نے ایک بادشاہ تھا بادشاہ نے ایک دن وزیر کو بلایا نادر بھائی اور بلا کر کہنے لگا کہ اے وزیر یہ بتاؤ میں گدے پہ صوفے پہ سوتا ہوں تو بھی ہمیں رات کے 1 بجے تک نیند نہیں آتی ہے اور ہمارا یہ مزدور یہ نوکر چاکر رات شام کے 6 بجے کی وہ باہر زمین پہ کھلی جگہ پہ چادر بچھا کر سو جاتا ہے فوراً نیند آ جاتی ہے آخر اس کے نیند کے سکون کی وجہ کیا ہے سکون کے نیند لینے کی وجہ کیا ہے کہا کہ وزیر نے بادشاہ یہ جو خزانہ ہے نا آپ کا یہ خزانہ آپ کو سونے نہیں دیتا ہے کہا وہ کیسے کہا کہ بادشاہ اگر یقین نہ ہو تو اس مزدور کو بلائیں اور جیسا میں کہوں ویسا کریں کہا کہ بلاؤ کہا کہ بادشاہ اس مزدور کو بلا کر آپ 100 سونا کا سکہ اسے انعام میں خوشی میں دے دیں بلایا مزدور کو بادشاہ کا حکم ہوا دے دو 100 سونے کا سکہ وزیر گیا اندر 100 سونے کا سکہ لایا ایک سکہ اٹھا کے اپنی جیب میں رکھ لیا 99 سکہ دے دیا اب وہ گھر لے جا گیا باندھا مکمل پوٹلی بڑھیا سے گرہ لگایا گیا وہاں گھر گیا بیوی کو اٹھایا بیوی کو بیدار کیا بچوں کو بیدار کیا کہا سنو آج میرے لیے تم لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہے کیونکہ بادشاہ نے خوشی میں مجھے 100 سونے کے سکے دے دیے ہیں گنتی کرنا کہا بیٹھو سب کو بیٹھایا گنتی کرنا شروع کیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 بس ختم سکے دوبارہ گنا پھر 99 تیسری مرتبہ گنا پھر 99 بیوی کہنے لگی ایک سکہ آپ کہیں گرا دیے ہوں گے کہا کہ اتنا بیوقوف سمجھتی ہو جب 100 سکے ہم اتنا 99 لا سکتے ہیں تو ایک سکہ نہیں لا سکتے تھے ہم مکمل مضبوطی سے باندھ کے گرہ لگا کے آئے ہیں وہاں سے بیٹا کہنے لگا ہٹیے آپ لوگوں کو گنتی نہیں آتی ہے ہم لوگ پڑھے لکھے ہم لوگ گنتی کریں گے اب بیٹا بھی بیٹھا 99 بیٹی بھی گنتی رہی 99 اسی طرح گنتی کرتے کرتے پوری رات گزر گئی صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی پھر وہ چلا گیا اپنی ڈیوٹی پہ سکوں کو 99 کو تالا لاک کیا الماری میں چلا گیا ڈیوٹی پہ بادشاہ نے کہا ارے وزیر کیا ہوا اس نوکر کا جو 100 سکے دیا تھا تم نے کہا کہ بادشاہ وہ دیکھیے وہ کل تک جو ڈیوٹی کرتا تھا نا آج دیکھیے اس کی آنکھیں لال ہے وہ جھوم رہا نیند سے کہا کہ بلایا کہا کہ او اللہ کے بندے یہ تیری آنکھیں لال کیوں ہے کیا تو رات میں سویا نہیں ہے ابھی تو ڈیوٹی پہ سو رہا ہے تو کیا نگہبانی کرے گا کہا کہ بادشاہ
जो सोने के सिक्के आपने 100 कह के दिया था, वही गिनते गिनते रात गुजर गई, एक सिक्का मिला ही नहीं, इसलिए नींद की वजह से आंखें लाल हो गई है। इतना कहा ना, जब कहा वजीर ने कहा, निकाला अपनी जेब से सिक्का, कहा कि ये ले 1 रुपया का सिक्का। कहा कि बादशाह हमने 99 ही दिया था, इसको 99 मिलने की खुशी नहीं हुई, और एक सिक्का जो नहीं मिला उसका गम इतना हुआ कि ये रात भर बेदार रह गया, रात भर इसकी नींद चली गई। यही हालत हम लोगों की है। अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा है, अल्लाह ने औलाद दिया है, मकान दिया है, ज़मीन और जायदाद अता फरमाया है, अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा है। किसी को बाइक अता किया, किसी को साइकिल अता किया, किसी को 4 व्हीलर अता किया। इतनी नेमतें मिलने के बाद भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, बल्कि जो नहीं गए उसके लिए तरसता रहता है, और उसी पे नाराज होकर बैठा रहता है, उसी के लिए परेशान रहता है। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने जितना दिया उस पर राजी हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें मालदार बना देगा। लेकिन मेरे भाई कभी ऐसा मत कीजिएगा, जो दिया है, पैदल चल रहे हैं ना, तो कभी पाँव जिनके कटे हैं ना, तो उनको देखिएगा, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा, मेरे मौला कम से कम उससे तो तूने मुझको बेहतर बनाया है। किसी गूंगा को देखिएगा, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, मेरे मौला तूने मुझे कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है, ज़बान भी दिया है, बोलने की ताकत भी अता फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला हम और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए।